نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو بندہ چلتا ہے نا، جو حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پہ چلے، دنیا کو دکھانے کے لیے پگڑیاں نہ باندھتا پھرے، وہ کہے کہ چونکہ میں پیر صاحب ہوں تو میں نے باندھ لی ہیں، اس لیے یہ ماحول نہ بنائے، وہ بنائے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک کی غلامی کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ چیزیں نبی پاک کو پیاری ہیں، کچھ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، جیسے مسکرانا سنت ہے۔ مسکرا رہے ہیں نا جی ماشاءاللہ، پریشان تو نہیں نا کسی بات میں؟ مسکرانا بھی حضور کی، شروع میں نمک کھانا، بعد میں نمک کھانا، درمیان میں میٹھا کھانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور امامہ باندھنا نبی پاک کی، یہ چیزیں حضور کی پسند ہیں۔ نماز نبی پاک کو بڑی پسند ہے، فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کے کاموں میں سے جو کام بڑا پسند ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے، دودھ نبی پاک کو بڑا پسند ہے۔ یہ بھی ساری سنتیں ہیں۔ اسی طرح کی دو تین باتیں میں نے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند ہے، تکیہ پسند ہے، مسواک پسند ہے، اسی طرح تھوڑے مال پر قناعت کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو، سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے، سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو بڑا، یہ بھی حضور کی پسند ہے۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونا اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی۔ نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے۔ غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا اور سادی غذا، جس طرح غریب نہیں رہتے پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں، ٹوٹی چٹائیاں، ایک دو پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے۔ اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو پسند کیا۔ حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی، تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا۔ عدی بھاگ گئے ڈر کے۔ یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے، تو کہ یہ تلوار لے کے آئی تھی لڑنے کے لیے۔ ابن اسحاق ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، وہ حکمران ہیں، میں معاذ اللہ نبی نہیں۔ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے اور میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی میں ایسی ایسی باتیں کروں گی مسلمانوں کے نبی سے کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ کہتی ہے میں حضور کے سامنے لائی گئی گرفتار کر کے، اور جب مجھے حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا تو میرا سر ننگا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا سر ننگا تھا تو میرے ذہن میں بڑے سوال تھے، میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ حضور نے میرا ننگا سر دیکھا تو محبوب ممبر سے اٹھے، اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری اور حضور علیہ السلام نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ دے دی۔ بی بی کہتی ہے جب حضور کی چادر آئی تو میری اکڑی ہوئی گردن خود بخود جھک گئی نیچے کی طرف، خود بخود جھک گئی۔ سوال ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھے۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے،
تو میں اپنی چادر نہ دے دوں، آپ اپنی لے لے، کافر کی بیٹی ہے۔ تو محبوب نے اس کی طرف جلال کی نظروں سے دیکھا، فرمایا خاموش ہو جا، بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تیاں سانجیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں بولیے جی پکی بات ہے۔ بزرگ چپ کر جائیں، نوجوان بولے بیٹیاں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تیاں سارے دیاں ہاں۔ اگر تو کسی کے گھر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ نہیں سکتا، پکی بات۔ یہ نقد و نقد سودا ہے، جس نے اپنا گھر پاک رکھنا ہے وہ دوسروں کے گھروں کا محافظ بنے، پکی بات۔ بیٹیاں خبردار خبردار، کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دے دے، بچو۔ وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی، میں نے کہا او حاتم تائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ، یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ کہتی مجھے امید نہیں تھی، حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ کہا آزاد کر دو۔ کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ سارا قبیلہ آزاد ہو۔ حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، سارا قافلہ۔ حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا وانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو۔ واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں، بادشاہ نہیں وہ، اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ میں رات بورے والے میں تھا، بھائی مہربانی پیسے نہ لے کے آئیے گا، باپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، یہ کام بالکل نہ کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ میں اس کو حرام نہیں کہتا، پر یہ سٹائل نذرانے کا درست نہیں، اس سے بچا کریں، ورنہ پھر وہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنا ہے، دوجیاں دا دل کرنا ہے ٹوری جانتے چنگے نے، اس لیے اس چکر سے باہر نکل ہے تاکہ قوم سمجھدار ہو جائے، بالکل یہ کام نہیں کریں۔ سنیں اور یاد رکھیں، میں تھا وہاں دور تو دو تین بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں کہ پتر بیٹھ جو، کہندے نہیں ساڈی ڈیوٹی ہے۔ میں کہ کیس لائیے، میں بادشاہ سلامت تھا تو بیٹھ جو کرسی تیرا آمدار، کیا چکر چل گیا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب آداب ہیں، کرنے چاہیے، لیکن یہ کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب آداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا۔ یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ادب آداب ہونے چاہیے لیکن غریبوں کو سزا، انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے ہیں تمہارے آستانہ عالیہ۔ بہرحال آمدام برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں، جو بادشاہ نہیں نبی ہیں۔ تو ادھی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں خود جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے، حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے، کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت کی روٹی دینا۔ اور حضور فرماتے رب نے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی۔ او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی۔ حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے لیکن حضور نے اس سے پیار، یاد رکھے ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ، جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے، پیسے کا ہی چکر ہے سارا، پیسے کا ہی چکر ہے، پیسے۔ ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کو ٹائم دے دے، تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دے، کہتے تو خوش کر دیں گے۔ میں کہ مثلا تو کی کرے گا؟ کہتے جننے پیسے کہو گے لب جائیں گے۔ تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر،
ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا. کہنے لگے کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے. ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوث اعظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے، یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دہائی دیتے رہے، تعریف مصطفیٰ کی کرے اور نتیجہ ہم دنیا داروں سے مانگیں، انہی سے لیں گے نتیجہ جن کے قصیدے ساری زندگی گائے. ہاں تو اس لیے چکر سے باہر عام دام برسرے. مطلب ادی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا. ادی مدینے آئے دیکھنے، اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے. کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچی زمین پر غلاموں کے ساتھ. ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا جی. حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لیں. حضور پکا لیں. فرمایا تو گوشت لے آ، تو اس طرح کر، مسالہ جات تیار کر لے، تو فلاں چیز کر لے. آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. جی اللہ کرے پیرانو حدیث زبانی یاد ہو جائے. آمین تے آکھیا جی میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں. لکڑیاں عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے. تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے، کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا. تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں کٹھی کر کے لائے. جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. 7 اینٹیں. چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی، تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے. کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے؟ یہ معیار ہے. جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. ادی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا. اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے. کہتے ہیں حضور بیچ بیٹھے کھانا کھایا جا رہا ہے. اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے. ادی کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی. میں نے کہا نہیں یار یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے. ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا. ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں. ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کدی آندھی ہوئے تو پتا ہوگا نا. ان کو کیا پتا؟ ان کے گھر میں تو آ جاتی ہے، اللہ جانے کہاں سے آتی ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے. لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے. ادی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں. پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. میں نے کہا مسجد کچی ہو سکتا ہے مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو. حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے. ادی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا. تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے. دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے. مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چلتا ہوں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ. میں بریلی شریف میں تھا تو اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا خان صاحب، بڑے اچھے شاعر تھے اور نعت کی صنف سے بڑے آگاہ تھے. بڑا عمدہ مطلع کہتے تھے، مزہ آ جاتا تھا. تھوڑی سی مجھے بھی دلچسپی رہی شاعری سے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی کو تازہ قطع کہے، تازہ ہونا چاہیے. فرمانے لگے چلو 10 منٹ کا ٹائم دو ابھی کہہ دیتے ہیں. تازہ قطع کہا. کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز
اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ تازہ قطع کہا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں حضور مجھے لے کے چلے، جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں ایک بوڑھی اماں مل گئی، پھٹے پرانے کپڑے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی تھی، ضروری کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا چل تو جا رہی تھی، میں خود جو آ گیا ہوں۔ عدی کہتے ہیں چوک میں اس بوڑھی نے حضور کو کھڑا کر لیا۔ کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا؟ آکو اسی تے ایم پی اے کدی نہیں دیکھا، وزیر تو دور رہ گیا، چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی، کہتے قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے۔ عدی کہتے ہیں میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی، میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور مجھے گھر لے گئے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے کھجور کی چھال کی، وہ بھی پھٹی ہے دو جگہ سے، ایک مٹکا، دو پیالے، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کہتے حضور مجھے لے گئے، میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان، میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے، میں نے وہ مقام دیکھا جس کے دروازے پہ 70 ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا۔ کہتے میں حیران ہو گیا۔ حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں، اور وہاں سے حضور سرکہ لائے، کھجوریں لائے، تھوڑا سا کھانا لائے، کہتے میرے سامنے رکھا۔ اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی، ادھر دیکھیں اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی۔ آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں، جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت، وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں، میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں، اس میں اپنائیت۔ جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے، ان کا لوگوں سے زیادہ پیار، اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا۔ جو سادے ہوتے نا، سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے، ان کے رشتے بڑے پیار، بڑا محبتیں بڑی، زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا ہے، وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گلتے، وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا ہے، وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا، جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے۔ تو عدی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا، میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ غریبی حضور کی پسند ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو۔ پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سکھی کون بندہ ہے؟ وہ بندہ سکھی ہے جسے اللہ نے جو دیا ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے، وہ بندہ بڑا سکھی ہے۔ جو دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، کسی کی کار دیکھتا ہے، کسی کی ہیوی بائک دیکھتا ہے، اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ سکھی رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے دیا یہ حضور کی پسند ہے۔ دوسری بات، معاف کرنا میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ کیا کرنا؟ بول کے بتائیں، بول۔ نبی پاک کو بڑا، آپ بھی معاف کر دیتے ہیں نا جی؟ ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی، صلح ہو جاتی ہے۔ چوری صاحب پریشر پایا صلح کر لو، کہنے چلو ان چودھری دی کیویں موڑیے، صلح کر لینے، پھر جدو قابو آئے گا ویکھی جائے گی۔ تو یہ معافی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ ایک پتے کی بات لکھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے، اسے پلے سے باندھ لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدلہ لینے والا پریشان رہتا ہے اور معاف کرنے والے کو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ معاف کرنے والے کو اللہ، اگر سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو۔ درگزر حضور کی پسند ہے، نبی پاک معاف کرنے کو بڑا پسند کرتے۔ لمبی چوڑی بات دل میں بسا کے رکھنا، بغض پالنا، کسی کے خلاف پلاننگ کرنا، یہ حضور کو پسند۔ نبی پاک ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تلوار مبارک ہاتھ میں تھی، تو ایک جگہ حضور کا آرام کرنے کو دل چاہا۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی، حضور آرام کرنے لگے، باقی صحابہ دور دور آرام کر رہے تھے۔ غورس بن حارث نام کا ایک شخص تھا، بخاری میں موجود ہے، کافر تھا، اس نے حضور کو آرام کرتے دیکھا، حالانکہ نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس نے دیکھا حضور علیہ السلام کی تلوار لٹک رہی ہے تو آ کے تلوار اتاری، جب تلوار اتاری تو حضور کی آنکھ کھلی، کوئی بے چینی نہیں، اللہ کے حبیب اطمینان سے آرام کر، کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ میرے محبوب کا توکل دیکھیں، بھروسہ دیکھیں، یقین دیکھیں۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، دستار مبارک کو سیدھا کیا، فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا رب بچائے گا۔ جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو وہ کانپنے لگ گیا، کافر کانپا، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے محبوب نے اٹھ کے تلوار پکڑ لی، فرمانے لگے مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے، وہ تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرے رب نے۔ اچھا اب یہ بتائیں آپ کہ ہمارے قابو بندہ آ جائے جو اس طرح حملہ کرنے آئے تو ہم کیا حال کرتے؟ بولے یہاں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ چور نہیں تھا، لیکن لوگوں نے مار مار کے مار ڈالا، بعد میں پتہ لگتا ہے۔ غور کرنا، غور، ان روایتوں کو صرف سن کے نہ گزر جایا کرو، اس کا پس منظر سمجھیے۔ بندہ قتل کرنے آیا ہے، اب اس کی تلوار قابو آئی، حضور نے فرمایا تیرے ساتھ کیا کروں، مجھے تو اللہ نے بچا لیا۔ اس نے گردن جھکائی، مطلب یہ تھا کہ جو دل کرے کرے۔ تو محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ چلو انجی دعا کر لو، اسی چھوٹے بھرا نوں ہی معاف کرنا سکھ جائیے۔ چلو کوئی ساس سورا نو ہی معافی دے چڑے، کوئی نو ہی ساس سورے نو معاف کر چڑے، کہیں تو معافی ملے، کہیں تو جان چھوٹ جائے۔ کوئی کسی کو معاف کرے، خامد بیوی کو کر دے، چلو بیوی صاحب بھی بڑی دکھی ہیں، اب تو ہر بیوی دکھی ہے اللہ ماشاءاللہ، وہی کہیں معافی دے دے۔ خدا را معاف کرنا سیکھو۔ اتنا بغض اندر بھرا ہے، سالوں بیت گئے، رشتہ دار ایک دوسرے سے مل نہیں رہے، معافی نہیں دے رہے۔ فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ وہ شخص جانے لگا تو اگلے لفظ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں لکھے، جب جانے لگا تو حضور نے آواز دی، واپس آیا، محبوب فرمانے لگے یار تو اتنی دور سے چل کے آیا ہے، میرا طریقہ نہیں مہمان کو خالی بھیجنے کا، لیکن اب یہاں سفر میں تجھے کیا دوں، تو اس طرح کر، یہ تلوار میری تحفے میں لے جا، کر کے دکھا نا تو بھی ایسے، تو حضور کی غلامی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہاں تو پوری ملت کا نقصان ہو گیا، پر دیندار کہلانے والوں نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا۔ یہاں تو نظریے اور جماعتیں داؤں پہ لگ گئیں، لیکن دیندار کہلانے والے ایک دوسرے کو معاف نہ کر سکے۔ اللہ جانے وہ کیا ایسی باتیں تھی جو رہ گئی سینوں میں، بستیاں اجڑ گئی پر ہم معاف نہ کر سکے، چند باتیں نہ دلوں سے نکال پائے، ایک نظریے کہ لوگ ایک جگہ اکٹھے بیٹھنے کے قابل نہ رہے، جا تلوار لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے 2 منٹ میں تلوار لے کے آگے بڑھا، پر میرے اندر سے آواز آئی، اور یار جس کا اتنا بڑا حوصلہ ہو، جو اتنا معاف کرنا جانے، وہ بھی کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میں تلوار لے کے قتل کرنے آیا تھا، تحفہ لے کے جا رہا تھا، واپس آیا، میں نے کہا محبوبہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، جو معاف کرنے کی ادا تیری ہے وہ بتاتی ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ کلمہ پڑھ گئے وہ شخص، معافی نہیں کرتے، درگزر والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی باقی تو ساری باتیں اچھی ہیں، فلاں مولوی صاحب کی ایک عادت نہیں مجھے پسند، تو میں کہا چل ایک دی معافی بھی دے چھڑی دیے، ایک نہ پسند ہوئے تو ایک دی، لیکن تو 99 نہیں ویکھیاں، تو ایک ویکھ لی جڑی نا پسند سی، ایک دی تو چلو معافی ملنی چاہیے، انسان ہے۔ ویسے میرا تو خیال ہے کہ کوئی بندہ 55% ٹھیک ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ جی میں آپ کو صحیح بات ہوں، کتنے فیصد ہے بول کے بتائیں، اسی کتنے فیصد صحیح ہیں؟ تو پھر کم از کم جو 55% صحیح ہے اسے تو صحیح مان لو۔ اپنا اگر حال 5% ہے تو جو 55% ٹھیک ہے اسے تو صحیح مان لو، چلو چھوڑو 45% بھی اگر غلط ہے تو پھر بھی زیادہ پرسنٹ تو ٹھیک ہی ہے نا، معاف کریں۔ حبار بن اسود، اس نے حضور کی بیٹی کو شہید کیا تھا۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا یہ دل کا سکون ہوتی ہے،
بڑی پیاری. اور بیٹیوں کا سکھ انسان کو جوان کرتا ہے، ان کا دکھ بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے. حبار بن اسود نے نبی پاک کی بڑی شہزادی، حضور کی چاروں بیٹیوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی. ہمارا تو پراپوگنڈا ہے نا، جدھر دنیا چل گئی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمت زیادہ سیدہ فاطمہ کی ہے، پیار زیادہ حضرت فاطمہ سے کیا گیا ہے. لیکن حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بولے ہمارے ہاں بس وہ نقیب بھی کہتا ہے اور میں پڑھن لگا حضرت فاطمہ دی منقبت، میں کہ پہلیاں تیناں بھی پڑھ ہاں پہلا. میں مولا علی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں. حضرت علی کا بغض کفر ہے، نفاق ہے، ان کا پیار ایمان ہے، پر باقی تین کی بھی شان بیان کرنا وہ کوئی نہیں تو انہوں کسی نو بھی ادھر کیوں نہیں جاتے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کیوں نہیں آتی؟ بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، بڑی شہزادی، مکے سے مدینے آ رہی تھی، گھوڑے پہ بیٹھی تھی، پیٹ میں بچہ تھا. حبار بن اسود نے گھوڑے کو کچھ چیز لگا دی، چبو دی، گھوڑا تیز دوڑا. میرے محبوب کی بڑی شہزادی گھوڑے سے گری، پیٹ میں بچہ تھا، تکلیف ہوئی، کتنے مہینے بیمار رہی، حمل بھی ضائع ہوا، اور سیدہ زینب وصال بھی کر گئی. جب ان کا انتقال ہوا تو روایت حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہے، فرماتے میں نے حضور کی ساری داڑھی کو آنسوؤں سے بھرے ہوئے دیکھا. محبوب پریشان ہوئے ان کے وصال، دکھ ہوا حضور. وہ قاتل حبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر چہرے پر نقاب پہن کے آ گیا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو، بہت بڑا دشمن بھی. میرے نبی پاک نے فرمایا حبار چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. تیرا حوصلہ کدھر ہے؟ تو درگزر ہی نہیں کرتا، تو سڑک پہ لڑ رہا ہے، چوک پہ لڑ رہا ہے. آخری بات سنیں، حضور نے غریبی کو پسند کیا، معاف کرنے کو بڑا پسند کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرانے کو بڑا پسند فرمایا. کیا کرانے کو؟ جی فرمایا اگر صلح کرانے کے لیے تمہیں بظاہر خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑے، یعنی لگے کہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو میرے نبی نے اجازت دی پھر بھی صلح کرا دو. آج ہم نہ لڑائی کرا رہے ہیں، لڑائی کرا رہے ہیں، لیڈروں کی بھی لڑائی کئی مشیر کے لات کراتے ہیں. اس پر دلیل دوں گا، مشیر ناراض نہ ہو جائے پر دلیل دوں گا. مولا علی شیر خدا سے ایک شخص نے کہا حضور باقی تین خلفاء کے زمانے میں اتنی جنگ نہیں تھی جتنی آپ کے زمانے میں. تو آپ فرمانے لگے ان تینوں کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تیرے جیسے ہیں، اس لیے یہ تباہی ہو رہی ہے. مہربانی فرمائیں، مشورہ صحیح دے. ہم ایک دوسرے کو اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہ دور کرتے ہیں. حضور نے پتہ ہے آپ کو بڑی مشہور حدیث ہے بخاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا نا تو جماعت کرا لینا، انتظار نہ کرنا. یا رسول اللہ آپ جماعت چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا دو قبیلوں کی صلح کرانے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا جماعت میں میرا انتظار ہے. کہاں جا رہے تھے نبی پاک؟ بولے سن لو حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں، فرمایا دو مسلمانوں کی صلح کرا دے، اللہ تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. 2 حج اور چلو یہ پھول نہیں پہنے، کسی استقبال نہیں کرنا، کسی فوٹو نہیں دینی کہ آج ہی ہو گیا ہے، لیکن حج ملے گا ضرور، اس لیے کہ میرے نبی نے وعدہ فرمایا ہے. لوگوں کو قریب کرنے کا سبب بنے، قریب کریں، لڑائیاں نہ کریں، صلح کریں، مہربانی کریں، اتحاد کی بات کریں. ایک دوسرے اگر 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں تو ان کے اندر قربتیں پیدا کریں، کہیں کہ ان کی صلح ہو، انہیں قریب کرائیں، ان کے ساتھ محبت کے رشتے قائم کرائیں. ہم لڑائی کرا کے لوگوں کو اپنے ساتھ سیٹ رکھنا چاہتے ہیں. کبھی سنتے نہیں آپ کہ مدینے سے جو لوگ آئے اور جو مکے سے جو لوگ مدینے آئے اور جو مدینے میں رہ گئے حضور نے بھائی بھائی بنا دیے. فرمایا بھائی بھائی بن جاؤ. حضور نے ایسے رشتے قائم کیے کہ وہ ساری زندگی قائم رہے. تو لوگوں کو لڑانے کا سبب کیوں بنتا ہے؟ لوگوں کو ملائیں، یہ حضور کی پسند ہے. 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں. غریبی نبی پاک کی پسند ہے، معاف کرنا حضور کی، صلح کرانا نبی پاک کی. ان تینوں حضور کی سنتوں پر عمل کریں. ملے گا کیا؟ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا.
جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر رب ہم سے محبت فرمائے گا۔ انسان کی زندگی نفع بخش اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ خوبصورت آدمی، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، زمیندار آدمی، جائیداد والا، وہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جل شانہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں ہوں۔ کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں۔ تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ وہ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا۔ کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بولیے۔ جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں، ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں۔ حالات، یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے، بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا، تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں۔ یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے، روز نقصان میں۔ کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا، کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا۔ یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات ہے، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں نے۔ اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے، میں نے آگے گزرنا، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں۔ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، ادھر دیکھو میری طرف، جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ 4 خوبیاں اس کے اندر ہو۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پر ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ 4 چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں
تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا؟ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کریں۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، بھئی مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے۔ اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائیں بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی۔ حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے ہیں اپنے آپ کو۔ فکری یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے؟ کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں، سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہماری بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہے ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان۔ میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ موبائل اللہ تو مہنگے دے وے، پر ساری دیڑی یہ کام تری نہ کروں۔ آپ بنائیں ضرور، میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا، سارے بنائیں بے شک، پر دیکھیں میری طرف، میری بات پر غور کریں۔ دوستو، مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، پورا نقشہ۔ دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا۔ اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔
یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا. اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں؟ غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی اس پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلیں، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں آسانی کر دیں نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا، تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. کہ مالک کو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی. تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں.
کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ کچھ کریں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ، اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی۔ دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں، فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے، پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نیرے پیسے نہیں دینے۔ ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں، پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے۔ یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دعائی تو آج کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو۔ وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ، اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں، پڑھائیں آپ۔ میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ ہیں، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے، علم میں شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ۔ فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نہ بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں، میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، بالکل نہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھیں، تو بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے، ہم الجھ گئے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں، جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا۔ ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نا کچھ غربا، غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کہتے ہیں ہماری ان پر نظر پڑی، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے، ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں، کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے نا۔ قربان جائیں، نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے، عیب جوئی نہ کرتے۔ گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون، اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا، اور کتنی گرمی سہی ہے چولہے کے سامنے، لیکن صاحب وہ کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے بھئی، اس طرح کرنا، اب جو اگلی انڈی ہے وہ تو پکا، نہ تو کھڑا ہو، یہ پتہ چلے یہ کام کتنی مشقت کا ہے۔ زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں، کسی اور کا سوچیں ہی نہ۔
تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی، امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی تھی، مزاج بن گیا تھا۔ وہ غربا بیٹھے تھے دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے، تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی، امام صاحب روک گئے، کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ؟ تو امام صاحب آ گئے، نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ۔ کوئی جرت کرے نا، چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی، کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ، وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں، قبلہ ہوں، تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی، نعت خانوں کا، مولویوں کا، دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے، اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں، ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے۔ بھئی اگر یہ شریف ہے، تبرک ہے، تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا، اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو۔ یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خاں کو بھی تو گزرنا تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا، تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیران نو بھی تو کھانی چاہیے نا، نعت خاں کو بھی، اس کے لیے لہدہ سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ ہی صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ، چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں، تم میلاد پہ اچھی روٹی پکا دو، تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساریاں بوٹیاں اور چاول، اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے، تو ہو سکتا ہے غریب باپ روئی پڑے اور اسے کہے پتر تو آج راج راج کے کھاج ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ، انہوں نے کہا کھائیے، تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں سادے، امام حسین کھانا کھانے لگ گئے۔ میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کسی کو سڑک ہی پار کرا دے نابینا کو، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے، آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے، اسے گزر لینے دیں، کوئی تو کام زندگی میں، کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے۔ امام حسین بیٹھ گئے، ان کے ساتھ روٹی کھائی، تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی، فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے، فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں، ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی، جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے۔ غربا مساکین کی وعامل الصالحات، ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے۔ 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے، کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں، چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو، 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ مشکل کام تو نہیں ہے، مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے، یہ مشکل ہے۔ ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے، یہ مشکل ہے۔ دوستو نیک اعمال ان پر کوشش، اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے، حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا۔ تیسری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ، تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے۔ مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا، تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، تم نے اس کی مدد کر دی، اسے باز کرو۔ لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت۔ ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے، پر اتنی جرت کرتے ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جرت کا مظاہرہ کریں، زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں، غلط کو غلط کہنا سیکھیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، بدی کو بدی کہیں، سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ۔ ہم نے جب تک دیکھو نا، ظلم ہوتا رہے، زیادتی ہوتی رہے، اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، پتر باہر نہ جانا، کیوں جی باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے گھر آگ لگی ہے، کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی۔ یاد رکھنا، پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی۔ اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا۔ امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا، سیاست کی بات نہیں کرنی۔ کیوں جی؟ کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے۔ بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا، یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے، یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے، مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے۔ غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں، ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچی بات ہی نہ کریں، کلمہ حق کہیں، ہمیشہ کھری بات کہیں، سچی، گرچہ اپنا نقصان ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے۔ آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے۔ تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ملی نقصان کرتے ہیں، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، الہے کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں۔ الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، وہ آ گئے ووٹ کے لیے۔ ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعض اوقات کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے۔ وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریب کی مدد ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت، اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو، باتیں جمہوریت کی کرتے ہو، جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو۔ ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں، کام ہونا چاہیے۔ بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے، اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں، مل بیٹھیں سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال، ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے، وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، چاول اور چنے بنے۔
تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات دی حکومت بدل گئی ہے. تو فرمان لگے پتر جیڑا مرضی بھی آ جائے میں تو چول بیچ کے روٹی کھانی ہے. ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں. اللہ جانے کون آیا کون گیا, تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں. میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں, مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا, اس دفعہ ضرور ڈالے. میں نے کہا نہیں ڈالتا میں. کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے. تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی. نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی, تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ. چلو ہوں تسی بولنا نہیں, بس دل وچ گل رکھنی, دل وچ. دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہو نا؟ نہیں میں نے کہا بولنا نہیں, ایویں کسی نے پتہ نہ لگ جائے. دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا. یہ اپنے دل سے پوچھو, فیصلہ لو, اللہ سے ڈرو. ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے, ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے. وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو. عزیز بھائی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے, جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے. اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے. ہم تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا باہر ظلم ہو رہا ہے, تو پتر تو نہ باہر جانا, ہماری نہیں لڑائی. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا, تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے, حضرت عثمان خالو ہیں, سگے خالو ہیں, تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں, تلواریں ہیں, محاصرہ ہے, باہر نہ نکلنا. بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے. خود اپنے بچوں, ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے. ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں, بزدل. اور کچھ ہمیں بابے مل گئے, وہ کہندے ہیں منڈے نو سایا ہے. میں کہ بابے نو آپ سایا ہے, انہوں بھی کرو دم کراؤ. اس کو نظری سایہ آتا ہے. کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا. کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا بچہ ہے, بابے نو بابا کہہ گیا انہوں سایا ہے. بابا کہڑا کہہ گیا جیڑا باہر روٹی لین آیا سی, بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی. لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے, اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے. کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ. تھوڑے سمجھدار ہو جائیں, ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں. مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں, جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ, رب کا نام لے کے ڈٹ جا, رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. کہیں کھڑے ہونا سیکھیں, جس کا جو ماننا آتا ہے وہ تباہی کر کے گزر جاتا ہے. بالکل قطعاً نہیں. تو امام حسین نے صحیح کو صحیح کہا, غلط کو غلط کہا, اور ڈٹ کے کہا, اور پورے وثوق سے کہا, اور پوری وہ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے نا, تو یہ بادشاہ بڑی بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں. اچھا چلیں صحیح بتائیں آپ, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, کئی دفعہ کہ بات کوئی ہو جاتی ہے, کر لیتے ہیں, تو کوئی ساتھی توجہ دلاتا ہے کہ آپ تو بولتے بولتے یہ کہہ گئے, تو احساس ہوتا ہے ہو یار غلطی ہو گئی. ہو جاتا ہے. بڑے بڑے جو محدثین تھے, بڑے بڑے لوگ, انہوں نے کہا یار ہماری یہ رائے تھی, پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا اب ہماری رائے بدل گئی ہے. اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے کر لیا. لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کسی کارکن سے پوچھے نا تمہارے لیڈر نے کبھی غلطی کی ہے؟ کیوں کیا نے, کیوں؟ معاذ اللہ یہ فرشتے کیا ہیں, یہ غلطی نہیں کر سکتے. اگر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار یہاں ہم بھول گئے تھے, تاکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی رائے سے رجوع کرتے. یہاں کیا حال ہو گیا, کس چکر میں ہم پڑ گئے. جماعتوں کو بت نہ بناؤ, وہ جماعتیں رہنے دو, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو سچ کو سچ, جھوٹ کو جھوٹ. حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے تو ہارون رشید بادشاہ تھا. کچھ بڑے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں, نہیں جی نہیں سرکار آپ کی تو کیا بات ہے, کیوں جی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اس نے خرچہ کیا, مسجد بنوا کے دی ہے.
یہ جناب چندے دیتا ہے. وہ خدا کے بندو چندہ دینے کا مطلب یہ جو مرضی کہا جائے. حضرت امام مالک ہارون رشید کے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، کسی بڑے کے، ہارون رشید تھا یا کوئی اور تھا، تو وہ نا مکھی بار بار بادشاہ کو تنگ کرتی. مکھی کئی دفعہ نہیں قابو آتی، 3-4 بندے بھی لگ جائیں تو نہیں قابو آتی، پکڑی نہیں جاتی، مکھی جو ہوئی. وہ مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی تو اس نے ایک غلط جملہ کہہ دیا. غلط کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشے. کہنے لگا امام مالک سے کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مکھی کیوں بنائی؟ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے معاذ. اب خوش آمدی کو بندہ ہوتا تو کہتا جی وہ مسئلہ یہ ہے جی، وہ اصل بات یہ ہے جی، آپ بیٹھیں جی، ٹھنڈے دماغ سے سمجھاتا ہوں. لیکن وہ نشے میں چور ہے نا، تخت پہ بیٹھا ہے، سخت بات کر دی کہ کیوں بنائی مکھی. تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمانے لگے یہ مکھی نا اللہ نے تیرے جیسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے کہ سنبھالی تو تم سے مکھی بھی نہیں جاتی تو دعوے بڑے کرتے ہو. یہ تیرے جیسے بندوں کا غرور توڑنے کو بنائی ہے. چپ کر گیا، کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کروں گا. تو آپ جب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور سچ کو سچ کہتے ہیں، حق کی تعریف کرتے ہیں، باطل کو بیان کرتے ہیں، پھر لوگ مخالفت کرتے ہیں. اب جب لوگ مخالفت کریں گے پھر تکلیف آئے گی. تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں. جب تکلیف آئے تو رب کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو. یہ جب دکھ آتے ہیں نا، دکھ بندے کو نرم کر دیتے ہیں، بیماری نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے. بیمار بندہ اس کا کسی غلطی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پورا جڑ جاتا ہے اپنے رب سے، اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. جب آپ دکھی ہوتے ہیں نا، پھر کوئی سجدے کا مزہ آتا ہے، پھر کوئی دعا میں لطف آتا ہے، پھر کوئی رب سے دل لگانے میں مزہ آتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہ ہو، میں اکیلا ہوں مسجد میں، رج کے یاد کروں اپنے مالک کو. جب آپ صبر کرتے ہیں، قرآن پاک میں نا کم و بیش کوئی 99 کے قریب 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہے، اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ کوئی 500 کے لگ بھگ حدیث پاک میں صبر کا ذکر ہے. حوصلے سے، صبر سے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بندہ کر کے دکھائے، اس کے اندر حوصلہ ہو، دلیری ہو. ہم نہ جلد باز ہو جاتے ہیں. بعض بزرگ بھی ناراض نہ ہوں تو وہ بھی بڑے جلد باز، فٹافٹ کام ہونا چاہیے. بعض بچے بھی، بعض جناب سیانے لوگ، بڑی جلدی ہے. بندے نے روزہ رکھا ہوا نا گرمیوں کا، تو عصر کے وقت اگر وہ بڑا سوڑا پڑ جائے نا تو روزہ پھر کھل جاتا ہے. بولیے بڑی جلدی ہے جی، بڑی ٹینشن ہے جی، بڑا لگ رہا ہے، تو کھل جائے گا یہ کہنے سے. اس نے کب کھلنا ہے؟ بولیے آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے آپ کا، شام کو ٹھیک ہو جائیں گے جی؟ تو جلدی بڑی ہے، درد بڑی ہو رہی، جلدی کریں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے خون ٹیسٹ کرا، پھر بلڈ پریشر اپنا چیک کرا، پھر شوگر چیک کرا، پرسوں رپورٹ آئے گی، پھر شام کو لے کے آنا، پھر ٹائم دوں گا، پھر ٹائم دے گا، پھر آپریٹ کرے گا، پھر دوائیاں لکھے گا، پھر آپ کو آرام کا مشورہ دے گا، پھر 2-3 ماہ لگیں گے، پھر طبیعت پوری طرح. تو کرنا کیا پڑے گا؟ صبر. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. صبر زندگی میں ضروری ہے. اگر صبر نہیں تو پھر کوئی کام بھی. اپنے مزاج میں حوصلہ لائیں، حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو، تحمل ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، میدان کربلا پورا پڑھ لیں، آپ پوری تاریخ روایات کھنگال کے دیکھ لیں. سامنے تلواریں تھیں یزید کے لشکر کے پاس، امام کے پاس حوصلہ تھا. وہاں ظلم و جبر ہو رہا تھا، یہاں حوصلہ، حلم، بردباری، اعلیٰ ظرفی، کرم. دوستو جب صبر اور تلواریں آپس میں ٹکرائی نا، صبر اور تلواریں، تو تلواریں ہار گئیں، صبر جیت گیا. صبر ہمیشہ جیت جایا کرتا ہے. بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑا سا وقت
کچھ چیزوں کی لوگوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی، ٹائم گزرنے کے وہ کافی دیر کے بعد احساس ہوتا اوہو وہ تو ٹھیک تھا احساس. لیکن آپ زندگی میں تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری. آپ یقین کریں ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں نا، کسی سے بحث کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے یار زیادہ سخت بات ہو گئی. مانتے نہیں لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے یار اوہو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن وہ بات غصے میں نکل جاتی ہے، صبر ہوتا نہیں، پھر وہ خرابی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں صبر. یہ تھوڑی بہت جو تکلیفیں آتی ہیں نا، میں گیا ہوا تھا سندھ کے سفر پر، تو موٹر وے سے، سکھر سے موٹر وے لاہور آتا ہے، اب سفر آسان ہو گیا. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو میاں اب سہولت ہو گئی تمہیں، اب تو سارا موٹر وے لاہور تک آسان ہو گیا. مجھے کہنے لگا نہیں حضرت صاحب یہ مشکل ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے نیند آنے لگ جاتی ہے. بالکل سیدھی سڑک ہے نا، اگر کوئی سپیڈ بریکر ہو، کوئی رکشے والا بھی آئے، کوئی ریڑھی والا چاچا ناراض بھی ہو کہ ویک کے نہیں چلائی جاندی، تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے تھوڑا نا. وہ تو زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، یہ تو بندے کو جگانے کے لیے آتی. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ دو آسانیاں دیتا ہے. ہم نہ گھبرا جاتے ہیں. یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں، یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا. تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے، نہ رشتہ دار چلے، نہ دوست چلے، نہ گلی محلہ کوئی ساتھ نہ چلے، تو ہم شکوے کرتے ہیں. حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے، اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے. تو امام علی مقام کی زندگی، یہ ساری چیزیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو چار باتیں کھل کے سامنے آئیں گی. پختگی ایمان کی، شوق اعمال صالحہ کا، بات کرنی ہے تو ہمیشہ حق کی کرنی ہے، سامنے کوئی بھی ہو کبھی جھوٹ کا ساتھ، اور چوتھی بات یہ کہ صبر، تحمل، حوصلہ. میں نے قرآن مجید ایک جگہ سے اور تلاوت کیا تھا، وہ بھی تھوڑی سی بات آپ سے عرض کرنی ہے پھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا، ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا خوب پیار ہے ان کا. کچھ لوگوں کی نا دکان تب چلتی ہے جب وہ ان کا اختلاف ثابت کریں، دکانیں تب چلتی ہیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب وہ لوگوں سے بت پرستی نہیں کرا سکے گا لیکن تمہیں لڑائے گا. ظالم ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑا دیتے. خدا کے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں تم کن کی بات کر رہے ہو. پہلے اپنی حیثیت دیکھو، یہ لوگ کتنی شانوں والے ہیں، تم کن کا تذکرہ کر رہے ہو. ان کے تو نام لیتے وقت کئی دفعہ ڈر آتا ہے کہ زبانیں بھی اس قابل ہیں کہ نہیں. قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. یہ قرآن پاک کے دو جملے ہمیشہ یاد رکھیں، تاریخ رکھے سنبھال کے لوگ اپنے پاس. قرآن پاک نے دو باتیں کی، فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو حضور کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. تو جب اللہ کہتا ہے آپس میں مہربان ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں بولیے، تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے یا کسی لڑانے والے کی بات ماننی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ آپس میں. باقی ہے رائے کا اختلاف، تو باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابا کہتا ہے یہ کام کر لیں، پتر کہتا ہے. حضور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، کئی دفعہ نبی پاک نے صحابہ کی رائے پہ عمل کیا. تو صحابہ میں بہت سارے معاملات اجتہادی ہوئے لیکن ان میں عداوت نہیں تھی، ذاتی رنجشیں نہیں تھیں، بغض نہیں تھا، ان کے دل ایک دوسرے کے حق میں نرم تھے. لہٰذا شرارت جلدی قبول کرتا ہے بندے کا دماغ، شرارتیں نہ قبول کریں. کوشش کریں کہ جو ان لوگوں کی تعریف کتاب و سنت میں ہمارے سامنے آتی ہے ہم صرف اسی تعریف پر عمل کریں. ایک بات صرف سن لیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں، آپ کو لطف آئے گا. تمام صحابہ حضور کے گرد بیٹھے تھے، اور جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ ذرا کم تھی.
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ آج بھی بالکل ہی حضور کے ساتھ ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے، کوئی سے ابھی بھی اٹھ کر جگہ دے دیتا اور سارے دینا بھی چاہ رہے تھے، لیکن حضرت مولا علی جیسے ہی آئے نا، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے اور بازو تھام کے آگے جا کے بڑھ کے مولا علی کا بازو تھام کے حضور کے قریب لا کے بٹھایا، خود ذرا سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب یہ حضور کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بولنا کس نے تھا؟ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی محبوب کے سامنے کوئی تبصرہ کرے، کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی نہ بولا، خود رسول کریم بولے اور حضور فرمانے لگ گیا، دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور نے جو جملے کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں، شیخ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا ہے، نبی کریم فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، فضل والے لوگ ہی دوسرے کا فضل سمجھا کرتے ہیں۔ تو یہ تو صاحب عزت لوگ تھے، یہ تو ایک دوسرے کو عزتیں دیتے تھے۔ تم کون ہو جو عزتیں اتار رہے ہو؟ تم کون ہو جو اس طرح کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق، رب، پیار، محبتیں، خلوص، وارفتگیاں، تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئیں جو ہمیں ان لوگوں سے لڑانے کی صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں بھول گئے ہیں اللہ درگزر کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔